أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 تا 7 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ آیت نمبر 5، ایاکا، صرف تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ شریعت میں عبادت سے مراد خشوع، خضوع، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی سے ہی اپنے ہر کام کی تکمیل کے لیے مدد طلب کریں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ ایاک نعبد سے مراد ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو سچے دل سے مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے ہی جھکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں کسی اور ذات کو شامل نہ کریں اور صرف اسی ہی خالق، مالک، رازق اور مدبر مانیں، اور اسی کی خاطر نظر و نیاز، قربانی اور ہر طرح کی دعا و مناجات اسی کے لیے کریں۔ یہی توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، اور آیت کے دوسرے حصے میں مسلمان اپنی قوتوں، طاقتوں اور اختیارات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور ہمیں صحیح عبادت کا طریقہ سکھا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو بندہ میری ثنا بیان کرتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو وہ میری بزرگی بیان کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ یہاں تک کہ جب پوری صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں اپنی حاجات و مناجات کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی سے اپنے ہر کام کے لیے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ تمام کائنات اسی کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کسی انسان میں یہ طاقت یا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کائنات کے نظام کو اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی رد و بدل کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ چنانچہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہی ہر اپنی کام کے لیے مدد مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 6، اہدینا، ہم کو دکھا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ ترجمہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ امام ابو جعفر بن جریر فرماتے ہیں
کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور دین الہی کی سمجھ عطا فرما جس میں کوئی کجھی نہ ہو۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو ہر چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم دین اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور یہ وہ دین ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب سکھاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کا حکم ہمارے رب باری تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے اسلام کی روشنی میں گزاریں اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومن کے لیے بھی ہدایت طلب کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو شاید اس کے لیے ہدایت طلب کرنا یا صراط مستقیم کی دعا مانگنا ضروری نہیں۔ ایسا نہیں، مومن بھی انسان ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی اپنے مستقبل کا علم رکھتا ہے، چنانچہ ہر ایک کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور اس راستے پر چل کر ہم آخرت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 7، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے نعمت کی، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، الضالین گمراہوں کا۔ ترجمہ، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے جن پر تو نے غضب کیا یا جو گمراہ تھے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج دین اسلام مکمل اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مذہب کو، دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے تک پیش کر دیے۔ اسی طرح سے شہیدوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ صدیقین سے مراد ہے سچے اور نیک لوگ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر ہر کام کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے ہر وہ کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ صالحین کا ہے۔ صالحین سے مراد بھی نیک لوگ ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کا قرآن اور حدیث ہمیں حکم دیتی ہے، اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ بہت خوبصورت ساتھ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری، ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ روز قیامت ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو۔ اب یہاں پر مغضوبی سے مراد یہود قوم ہے۔ یہودی وہ قوم تھے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف اور ہیلا کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنے احبار کو ہی حلال اور حرام کا مجاز سمجھتے تھے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔
چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں یہودیوں جیسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ الضالین یہاں پر نصارہ کو کہا گیا ہے۔ نصارہ یعنی عیسائی۔ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ وہ جہالت کے اندھیروں میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہود و نصارہ کی گمراہیوں سے اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمارے اعمال درست کرنا، ہمیں ان لوگوں جیسا بنانا جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تاکہ روز قیامت ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ حاضرین، اس سورہ کے آخر میں آمین کہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آمین سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے نامراد یا نا امید نہ کرنا۔ اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما لے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی ہمیں جب یہ سورت پڑھیں تو ہم آمین ضرور کہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے تو آمین اس قدر اونچی آواز میں کہتے کہ تمام مسجد میں گونج اٹھتی، یعنی اس قدر اونچی آواز میں آمین کہتے کہ مسجد بھی گونج اٹھتی۔ چنانچہ ہمیں اس سورہ کے پڑھنے کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے۔ حاضرین، یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی بیان کی گئی ہے اور اس کے پاکیزہ ناموں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ہی مالک اور طاقتور ہونے کا اقرار کیا گیا ہے۔ اسی کو روز جزا اور سزا کا مالک کہا گیا ہے اور اسی کی بندگی کرنے کا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس سے التجا کی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جو نیکوکار تھے اور جو ہدایت یافتہ تھے، تاکہ روز قیامت ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہو اور باطل پرست قومیں یعنی یہود اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا۔ آمین۔ حاضرین، سورہ فاتحہ پوری ہی دعا اور حمد و ثنا سے بھرپور ہے۔ اس سورہ میں ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا آپ کی زندگیوں میں کوئی پریشانیاں ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی وہ پریشانیاں اور مشکلات دور کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا ہے۔ اگر آپ کو میرا درس سمجھ آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔